اسی خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید ولادت المسیح مبارک ہو۔ آج کرسمس کا دن ایک بہت بڑی عید یا تہوار یا عیدیں ہر مذہب کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم مسیحی تہواروں یا مسیحی عیدوں کی بات کرتے ہیں تو مسیحی تہوار یا عیدیں دیگر مذاہب سے مختلف ہیں۔ یہ تہوار یا یہ عیدیں ایمانداروں کو، مومنین کو دعوت فکر و عمل دیتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو جانچیں، اپنے کردار یا اپنی شخصیت کا موازنہ کریں، اپنے کردار، اپنی شخصیت کا تجزیہ کریں خدا کے کلام کی روشنی میں۔ تہوار کے مقصد کو سمجھیں، اور یہ تہوار یا عیدیں، یہ سیلیبریشنز جو ہم کرتے ہیں صرف منانے کے لیے نہیں، بلکہ ان تہواروں کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پر کریں۔ آج کا دن 25 دسمبر 2020 بڑا دن یا کرسمس، اگرچہ اس سال میں آج کا دن دوسرے بڑے دنوں سے یا دیگر ہم نے جو اپنی زندگی میں کرسمس منائے ان سے مختلف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر مختلف قسم کے بحران ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یا سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر اے وکٹم آف ڈفرنٹ کرائسس۔ کووڈ-19 کی بات کریں، اور ابھی جو برطانیہ میں ایک نیا وائرس شروع ہوا، جس سے ایک دفعہ پھر جہاں زندگی تھوڑی سنبھلی تھی، ایک دفعہ پھر سب کچھ بکھر گیا۔ لاک ڈاؤن، ذرائع آمد و رفت بند، فیکٹریاں بند ہوئی، دکانیں بند ہوئی، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہوئی، زیادہ تر لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ یا سمپلی اس بات کو ہم لے سکتے ہیں کہ بے اطمینانی کی کیفیت ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ لیکن خالی کووڈ-19 نہیں، یا ایک نیا وائرس نہیں، اگر ہم اپنی اس دنیا کے اندر نگاہ ڈالیں، ہمیں جنگیں نظر آ رہی ہیں، لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، قوم اور ملک ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پرسیکیوشنز کی جب ہم اظہار ثانیوں کی بات کریں، خدا کے لوگوں کو صرف ایک جگہ پر نہیں، دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ستایا جاتا ہے۔ ریسزم یا اس ٹائپ کے بہت سارے مسائل اس دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور اگر میں سمپلی کہوں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں امن کے لیے یا مدد کے لیے پکار رہے ہیں، امن کے لیے، پیس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی حکومتیں، عوام پریشان اور بے اطمینانی کی حالت میں ہے۔ یہ تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو ایک ہی جملے میں ہم اس لفظ کو ختم کر سکتے ہیں کہ پریشانیاں، چاہے وہ ہماری اپنی پرسنل زندگی سے ہو، خاندانی زندگی کے ساتھ ہو، میں کلیسیائی زندگی کی بات بھی کروں گا، یا دنیاوی زندگی کی بات کریں تو پریشانیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر شخص
سکون کی تلاش میں ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اگر میں اس بات کو، اس ساری تمبید کو ایک سوال کے اندر آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں کہ دنیا میں بے اطمینانی کیوں ہے؟ Why there is no peace in this world؟ کیوں آج دنیا کے اندر امن نہیں ہے؟ سادہ جواب جو ہمیں خدا کے پاک کلام میں سے ملتا ہے، اس لیے دنیا میں اطمینان نہیں ہے کہ لوگ امن کے بانی، the founder of the peace، یا حقیقی اطمینان دہندہ کے پاس نہیں آتے. دنیا اپنی کوششوں سے اطمینان ڈھونڈ رہی ہے. اپنی کوششوں سے لوگ پیس ڈھونڈتے نظر آتے ہیں. حقیقی اطمینان دہندہ یا امن کا بانی یا نجات دہندہ جو ہے اس کے پاس نہیں آتے، جسے بائبل مقدس میں خدا کے پاک کلام میں صلح کا شہزادہ کہا گیا، پرنس آف پیس کہا گیا، اور یہ بھی کہ اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی. اور یہ الفاظ میرے نہیں، خدا کے پاک کلام میں سے ہے. دا بک آف ایزائیا چیپٹر 9 کے اندر، دا بک آف ایزائیا چیپٹر 9 اور اس کی 6 اور 7 ورس کے اندر اگر ہم دیکھیں، عیسائیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں صاف طور پر لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. آج 25 دسمبر 2020 کرسمس کا دن، عید ولادت المسیح. اور there is no doubt کہ آپ سب جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں بائبل مقدس بھی ہوگی. ہم سب کرسمس کی کہانی سے واقف ہیں یا واقف ہوں گے. مختلف کردار، ڈیفرنٹ کریکٹرز ہمیں اس کہانی کے اندر نظر آتے ہیں. یہ کرسمس کا لفظ بولے ڈیفرنٹ کہانیاں، مختلف کہانیاں کہ مجوسیوں کی کہانی، گڈریوں کی کہانی، the story of shepherds، the story of wise men، ہیرودیس کے بارے میں اس کی کہانی، یوسف اور مریم کا کردار، الشبا اور زکریا کا ایک کردار، سمیون اور انا کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا بڑا دن، ایک مختلف بڑا دن ہم منا رہے ہیں کہ ہم فزیکلی ایک جگہ پر جمع نہیں. میں شاید آپ کو نہیں دیکھ سکتا کہ آپ دنیا کے کس کس ملک میں سے اس کلام کو سن رہے ہیں، لیکن ایک ایمان ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کے وسیلے ایک ہیں. ہم روح میں ایک ہیں، جہاں بھی ہے ہمارے درمیان خدا کا پاک روح موجود ہے. لیکن آج جبکہ ہم ایک مختلف قسم کا بڑا دن منا رہے ہیں، آپ جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، خدا کا خادم ہونے کے ناطے میں آج اس مبارک دن پر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس کلام کو سننے کے بعد اگر دوبارہ یا آج آپ بائبل مقدس کو کھولتے ہیں یا اپنے گھر میں کھانے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کرسمس کی کہانی کو، کرسمس کے واقعے کو دہراتے ہیں، یہ کرسمس کی سٹوری آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ان واقعات کو، کرسمس کی کہانی کو نظر انداز نہیں کریں گے. کرسمس کی جو پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کی گئی، آج میں آپ سے خدا کا خادم ہونے کے ناطے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو نظر انداز نہیں کریں گے، اگنور نہیں کریں گے، فل ان دا بلینک نہیں کریں گے، بلکہ ان کہانیوں کے اندر
خدا کی جو چھپی ہوئی حکمت ہے اس کو تلاش کریں گے. خالی ایک روٹین نہیں کہ مجوسیوں کی کہانی آ گئی، گڈریوں کا واقعہ یا گڈریوں کی کہانی آ جاتی ہے، بلکہ ان کے اندر جو وزڈم آف گاڈ ہے، خدا کی جو چھپی ہوئی حکمت ہے، آپ اس کو تلاش کریں گے کہ ان کہانیوں کی بیس کیا ہے. کرسمس کیا ہے؟ جب ہم لفظ کرسمس کہتے ہیں، کرسمس ہے کیا؟ شاید ہم سب اس کا جواب جانتے ہیں. شاید ہم نے اپنے عمر کے حصوں میں ٹیلی ویژن کے اوپر یا اپنے چرچز کے اندر یا لائیو سٹیج شو کے اندر ہم نے بہت سارے کرسمس کے ڈرامے دیکھے ہوں گے، جس میں ہم مختلف کرداروں کو، مختلف کریکٹرز کو دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں میرے عزیزوں، ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد یا کلام میں سے کرسمس کی کہانیوں کو پڑھنے کے بعد یہ حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو ان کہانیوں سے دور رکھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کرسمس کی کہانیاں، لیکن ہم اپنے آپ کو ان کہانیوں میں، اس کہانی کے اندر، کرسمس کے واقعے کے اندر ہم اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے. ہم مریم کے کردار، مقدسہ مریم کے کردار کو جانتے ہیں، مقدس یوسف کے کردار کو ہم جانتے ہیں، ہیرودیس کو، مجوسیوں کو، گڈریوں کو، فقی فریسی جو ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مسیحا آنے والا ہے، لیکن جب آ جاتا ہے تو اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. ہم فقی فریسیوں کے کردار کو بھی جانتے ہیں، فرشتوں کو، یسرائی کا مالک ہم جانتے ہیں، شمعون اور حنا کے بارے میں، اور زکریا اور الشبا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ماں باپ تھے، ہم ان کے کردار کو بھی جانتے ہیں. یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ کریکٹرز ہیں جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں. اور اس کہانی میں جب ہم کرسمس سیزن آتا ہے، ایڈونٹ سیزن آتا ہے، کرسمس کا دن آتا ہے، ہم ان کرداروں کو دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم ان کرداروں کے ایٹیٹیوڈ کو بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ان کا رویہ اپنے کرداروں کے لحاظ سے اس آمد کے موقع پر کیسا تھا. لیکن میرے عزیزو، کرسمس کی کہانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، the story of Christmas، بڑے دن کی کہانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو کرسمس کی کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ جب ہم اگر مقدسہ مریم، یوسف یا دیگر لوگوں کی جو یہ کریکٹر ہمیں the Gospel of Matthew and Gospel of Luke کے اندر نظر آتے ہیں. کرسمس کی مکمل کہانی کو سمجھنے کے لیے اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ حقیقت سے دور نہیں جائیں گے، بلکہ ان کہانیوں میں چھپی ہوئی خدا کی حکمت کو تلاش کریں گے. کرسمس کی کہانی گوسپل آف میتھیو سے شروع نہیں ہوتی، کرسمس کی کہانی گوسپل آف لوک سے شروع نہیں ہوتی. اگر آپ کرسمس کی کہانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزیزو، آپ کو اپنی بائبل مقدس کھولنا ہوگی. کرسمس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے بائبل کی پہلی کتاب The Book of Genesis، پیدائش کی کتاب میں ہمیں جانا پڑے گا. اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ خدا کیوں اس دنیا کے اندر آیا، کیوں خدا کو انسانی روپ دھارنا پڑا، بڑی نو انسان کے پاس آنا پڑا. ہمیں اس سارے منصوبے کو کہ خدا کیوں انسانی روپ دھار کر اس دنیا میں آیا، کیوں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، کرسمس کی مکمل کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں The Book of Genesis میں جانا ہوگا. کرسمس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں باغ عدن کے اندر جانا ہوگا، گارڈن آف ایڈن کے اندر جانا ہوگا، جب انسان نے خدا سے دوری اختیار کی، خدا کی حضوری سے دور چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جیسے آج بھی ہم یہی کچھ کرتے ہیں. ہم ان کہانیوں کے اندر خدا کی چھپی ہوئی حکمت کو تلاش نہیں کرتے، fill in the blanks کرتے ہیں، اور جب اپنا سیلیبریشن کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی مرضی کی سیلیبریشن کرتے ہیں، وہ سیلیبریشن نہیں کرتے جو ہمارا خدا جیسا ہم سے چاہتا ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا، پاکیزگی کی حالت میں بنایا، اور ساتھ اس کو باغ عدن میں جب اس انسان کو رکھا، یا خدا نے باغ عدن میں اسے لایا. کلام صاف طور پر سکھاتا ہے The Book of Genesis chapter 3 کے اندر خدا ٹھنڈے وقت میں باغ میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا. لیکن اسی انسان کو خدا نے جو پہلا حکم دیا، جو شریعت دی، خدا نے جو پہلا لا دیا، The Book of Genesis chapter 2 verse 16 کے اندر ہم دیکھتے ہیں،
اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کیا کہ درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن انسان نے صاف طور پر لکھا ہے The Book of Genesis chapter 3 verse 6 کے اندر، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ پہلی حکمت دولی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لیکن اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے، اپنے اس گناہ کی وجہ سے، خدا جو وہ رفاقت بنی نوع انسان کے ساتھ رکھتا تھا وہ خدا کی حضوری سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا کا پیار، خدا نے اس انسان کو جسے اس نے بڑے پیار سے بنایا، اس انسان کو جسے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، خدا اسے واپس لانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ اور کلام صاف طور پر ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ The Epistle to Hebrew chapter 1 کے اندر verse 1 کے اندر ہی ہم دیکھیں تو صاف طور پر لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے، یہ نئے عہد نامہ کی میں بات کر رہا ہوں، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ لیکن اگر ہم The Book of Jeremiah کے اندر جاتے ہیں، چیپٹر 44 کے اندر جاتے ہیں، چیپٹر 35 کے اندر The Book of Jeremiah چیپٹر 35 verse 15 کے اندر جرمایہ نبی کہتا ہے خداوند کے الفاظ کہ میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، یرمیہ 35 باب اس کی 15ویں آیت کے اندر، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آ جاؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو۔ لیکن یہی جرمایہ نبی جب ہم چیپٹر 7 کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے کہ خداوند نے اپنا پاک کلام اپنے نبیوں کی معرفت، اپنے خدمت گزار بندوں اور بندیوں کی معرفت لوگوں تک پہنچایا، اور لیکن پھر بھی لوگوں نے نہ سنا۔ کہانی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، نہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی، یا یہ کہ جب نبی آئے خدا نے بیٹا بھیج دیا، کہانی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ بھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ شاید آپ کے ذہنوں میں سوال آئے کہ پھر کون سی کہانی ہے جو آج پادری صاحب ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کرسمس کی کہانی کو، اور میرے عزیزوں میں اس کا سمپل جواب جو دینا چاہتا ہوں، جس کی توجہ میں چاہوں گا کہ آپ متوجہ ہو۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر آج آپ خدا کا پاک کلام اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ کہانی جو کرسمس کی کہانی ہے، آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس کی کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے، ہم سب کی کہانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا انسانی روپ دار کر، خداوند یسوع مسیح کا اس انسانی روپ دار کر اس دنیا میں آنا میرے اور آپ کے لیے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا مجوسیوں کے لیے نہیں تھا، شیپرڈز کے لیے نہیں تھا، فقیوں اور فریسیوں کے لیے نہیں تھا، ہیرودیس کے لیے نہیں تھا، یہودیوں کے لیے نہیں تھا، سیمیون اور رنا کے لیے نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، انسانی روپ اختیار کرنا، وہ میری اور آپ کی نجات کے لیے اس دنیا میں آیا، کسی اور مخلوق کی نجات کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ خدا نے انسانی روپ جو دھارا وہ ہماری ٹوٹی ہوئی رفاقت کو، جیسا بھی میں نے حوالہ پڑھا، جو عدن میں جو رفاقت ٹوٹ گئی تھی، خداوند یسوع مسیح اس رفاقت کو بحال کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح کا انسانی روپ اختیار کرنا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تھا، وہ ہمیں شیطان کی قید سے رہائی دلوانے کے لیے دنیا میں، اس لیے کہ گناہوں کے باعث پوری دنیا شیطان کے قبضے میں ہے، اس کی قید میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا
ہمیں پاکیزگی دینے کے لیے تھا، اس لیے کہ وہ پاکیزگی جب انسان کو جب خدا نے بنایا اپنی شبیہ پر بنایا، وہ پاکیزگی کی حالت تھی۔ خدا نے جب انسان کو بنایا اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، کسی اور کا دم نہیں پھونکا۔ انسان کو پاکیزگی کی حالت میں تھی، لیکن گناہ کے بعد ہم نے آپ کو گندا کر لیا، ہم نے آپ کو بدکار کر لیا۔ خدا کا انسانی روپ دھارنا ہمارے لیے تھا، اس لیے میرے چیزوں کرسمس کی کہانی جو ہے وہ میری اور آپ کی کہانی ہے، یہ کسی اور مخلوق کی کہانی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں آج آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو کرسمس کی کہانی سے علیحدہ نہ کریں۔ جب ہم کریکٹرز کی بات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے مقدسہ مریم، مقدس یوسف یا دیگر کرداروں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی ہمیں رکھنا ہوگا اس کردار کے اندر کہ یہ کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے۔ خالی سیلیبریشن نہ کریں، ایک صرف کرسمس کا دن یا بڑا دن نہ منائے، میٹھے چاول نہ خالی کھا کے بس بڑا دن لنگ گیا۔ نہیں میرے عزیزو، آپ کو اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا اس کہانی کے ساتھ، کرسمس کی کہانی کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا۔ رات جب میں 24 ایو کا میسج دے رہا تھا تو اس میں نے ایک جملہ کہا کہ عموماً نہیں، ہم عام طور پر برتھ ڈے پارٹیز میں جاتے ہیں، لیکن کبھی ہوا ہے کہ آپ کسی برتھ ڈے پارٹی میں گئے ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کہ برتھ ڈے کیسا رہا، تو جس کا بھی برتھ ڈے تھا، وہ مرد تھا، عورت تھا، بچہ تھا، بچی تھی، تو آپ کہے کہ نہیں جی جس کا برتھ ڈے میں نے تو اس سے شیک ہینڈ بھی نہیں کیا، میں تو ملا ہی نہیں، بس میں کھانا کھا کے تھوڑا ڈانس کر کے میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ نہیں، کرسمس بھی یہی نہیں ہے، برتھ ڈے بھی یہی نہیں ہے، سیلیبریشن بھی یہی نہیں ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اصل کرسمس یہی ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات ہو، جس کے لیے وہ، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، کہ وہ ٹوٹی رفاقت جو عدن میں ٹوٹی تھی اسے بحال کرنے کے لیے، باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ تو اس سیلیبریشن کے اندر اگر ہمارے خداوند سے ملاقات نہیں ہے، اگر ہمارے خداوند سے واقفیت نہیں ہے، تو میرے عزیزو پھر اس کرسمس منانے کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرسمس کی کہانی کیا ہے، the story of Christmas کیا ہے، تو میرے عزیزو پھر اپنے آپ کو اس کہانی کا حصہ بنائے۔ خالی کرسمس ٹری کی سیلیبریشن نہیں، گھروں کے اوپر لائٹیں لگانے کی سیلیبریشن نہیں ہے، اچھے کھانے کھانے کی سیلیبریشن نہیں ہے، دوستوں رشتہ داروں کو ٹیلی فون یا ملنے ملانے کی سیلیبریشن نہیں ہے۔ ہمیں اس کرسمس کی کہانی کا اپنے آپ کو حصہ بنانا ہوگا۔ لیکن خدا کا خادم ہونے کے ناطے یہ میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ٹھان لیا ہے، آپ ابھی اگر فیصلہ کر لیا آپ نے کہ آج سے آپ اپنے آپ کو اس کہانی کا، کرسمس کی کہانی کا حصہ بنائیں گے، تو یہ بھی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کون سا کردار اپنے لیے چنتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم مجوسیوں کے کردار کو جانتے ہیں، میں آگے چل کے ڈیٹیل میں بیان کروں گا کہ آپ کا اپنا کردار کون سا ہوگا۔ اس کے لیے سمپل شاید آج کا خوبصورت حوالہ جو گوسپل آف میتھیو کے اندر ہم نے پڑھا، ہیرودیس نہ بنے۔ اس کردار میں شاید آپ کہیں کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ عموماً کرسمس ڈرامے کے اندر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، جب کریکٹر دیے جاتے ہیں تو خواہش کی جاتی ہے جی میں بادشاہ بنوں گا، یا جو اچھا کردار ہوتا ہے ہیرودیس نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجوسی جب اس کے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا، میں حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گا گوسپل آف میتھیو چیپٹر 2 کے اندر، متی کی انجیل اس کا 2 باب کے اندر لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا بڑی غور طلب ہے اس چیز میں۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ خالی کہانیوں کو نہ لیں، اس کہانیوں کے اندر خدا کی چھپی ہوئی حکمت کو تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن ہیرودیس کا کردار، میں نے کیوں کہا کہ ہیرودیس کا کردار نہ چنے، وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی ورشپر ہے، لیکن ہی واز ناٹ، وہ ورشپر نہیں تھا۔ اس کے بارے میں لکھا، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں یروشلیم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہ ہیرودیس کا کردار نظر آتا ہے، وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ جیسے وہ بھی سجدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر
جیلسی، جیسے عموماً ڈراموں میں ہم ایک لفظ اس کا بولتے ہیں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اس کے اندر ایک جیلسی آئی کہ میں اس بچے کو مروا دوں گا۔ میرے عزیزو، آج خدا کے خاندان کا حصہ ہونے کے ناطے، the member of God's family, the follower of God، ہمیں سب سے پہلی چیز جو حکمت کی دیکھنی ہے کہ ہم فالس ورشپر نہ بنے، جھوٹے پرستار نہ بنے، اس لیے کہ شاید ہم اپنے عزیزوں کاروں کو، اپنے دوستوں کو، چرچ میں بیٹھے یا گھر میں بیٹھے ہم کسی ممبر کو تو ہم شو کر دیں گے کہ وی آر بلیور، لیکن ہمارا خدا اندر سے جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ اپنے خداوند کے ساتھ کیسا ہے۔ وائز مین بنے، مجوسی بنے، معلوم نہیں لکھا یہاں پر کہ کتنا لمبا انہوں نے سفر کیا، کس کس ملک سے آئے، کس کس جگہ سے آئے۔ آج تو ہمارے لیے ہمارے لکی لوگ ہیں جس 2020 یا اس دنیا کے اندر جو ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بٹن دباؤ ہر چیز ہمارے لیے حاضر ہو جاتی ہے، جہاز میں بیٹھو۔ وہی پاکستان جانے کی اگر میں بات کروں، اگر پیدل چلے تو اس کے لیے more than 2 months ہمیں لگتے ہیں، اور رستے کے خطرات بھی آپ جانتے ہیں، لیکن جہاز میں بیٹھے وہی سفر اگر آپ نارمل ڈائریکٹ فلائٹ پہ جائیں تو 7-8 گھنٹے میں آپ پاکستان پہنچ جاتے ہیں، وہ تو اتنا سفر، لیکن اگر پیدل چلے تو more than 2 months ہمیں لگتے ہیں۔ لیکن ان مجوسیوں نے پتہ نہیں کتنے کتنے موسم جھیلے ہوں گے، شاید بھوکے پیاسے رہے، اپنا ٹائم دیا، اپنی انرجی انہوں نے ویسٹ کی، اپنا پیسہ لگایا۔ کیوں؟ حالانکہ غیر قوم کے لوگ ہیں، لیکن کیوں؟ یسوع کو ملنے کے لیے۔ ایک اشارہ جو ستارے کے روپ میں انہیں ملا، یسوع کو ملنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی پیدا ہوئی ہے جس کو وہ ملنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، جستجو تھی ان کے اندر، اور اس کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار، اپنی خوشی کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ اس یسوع کو انہوں نے تحفے دیے۔ آج اس سیلیبریشن کے اندر، اس انوالومنٹ کے اندر، ہمارا خداوند ہم سے سونا چاندی نہیں چاہتا، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے، سونا اور چاندی اسی کا ہے۔ وہ ہمارے تحفے کون سا چاہتا ہے؟ وہ ہماری عقل چاہتا ہے، ہماری قابلیت چاہتا ہے، ہمارا وقت چاہتا ہے، اور سب سے بہترین تحفہ ہمارا دل چاہتا ہے۔ ہمارا خداوند ہماری نظر میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، بے شک انسان ہونے کے ناطے یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم کسی کو اپنی قیمتی چیز نہیں دیتے، لیکن ہمارا خداوند ہم سے جو سب سے قیمتی چیز چاہتا ہے وہ اسے دے اپنا آپ۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ میرے عزیزو، آج اس کرسمس پر، آج اس بڑے دن پر وعدہ کریں، میرے سے نہیں، اپنے خدا کے ساتھ، کہ آپ اپنے آپ کو کرسمس کی کہانی سے علیحدہ نہ کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئے آج اس کرسمس کے موقع پر اپنے آپ کو اپنے خداوند کے مقدس ہاتھوں میں دیں۔ ہم کرسمس کی کہانیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ان تمام کرداروں کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے رویوں کو جانتے ہیں، لیکن اپنے رویے کو، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہمارے خداوند کے ساتھ کیسا ہے اس کو ہم خود جانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ان کرداروں کو پڑھتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ آج اس کرسمس کے موقع پر، آج کرسمس کی اس کہانی پر کیسا ہے؟ شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ فرشتوں جیسا نہ ہو، شاید جنہوں نے اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں ایک لمبا سفر کیا، شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ چرواہوں جیسا نہ ہو، یا ہو بھی سکتا ہے کہ جب انہیں فرشتوں کی معرفت کی خبر ملی انہوں نے وہی صبر نہیں کیا، وہی وہ نہیں بیٹھے رہے، فوراً اٹھے اور جا کر اس بچے کو سجدہ کیا۔ شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ مجوسیوں جیسا نہ ہو، شاید ہمارا ایٹیٹیوڈ ہیرودیس یا فقیوں فریسیوں جیسا نہ ہو۔ میں نہیں جانتا، ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ what's our attitude، ہمارا رویہ ہمارے خداوند کے ساتھ
कैसा है। सवाल मैं ये रखना चाहता हूं कि हम कहां पर खड़े हैं। हमारी असल कहानी ये है मेरे अजीजों कि हर शख्स इस कहानी में, अगर आप अपने आप को फिट करना चाहते हैं, क्रिसमस की स्टोरी के अंदर अपने आप को लाना चाहते हैं, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हर शख्स, हर बहन, हर भाई, हर बेटी, हर बेटा मसीह मसलूब को शख्सी तौर पर जाने। Every Christian should know the crucified Jesus by her or his personal experience. लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। Every Christian should share the testimony of good news with others. आप उस कहानी में फिट, इस कहानी के अंदर फिट वहां पर होते हैं कि हर शख्स मुनादी के लिए, बिशारत के लिए अपनी शख्सी गवाही को बुरे कार लाए। कि हमारे अंदर ये गवाही, हम कहानी में फिट ही तब होते हैं जब हम इस पाक कलाम को दूसरों के साथ बांटते हैं। और सबसे बड़ी चीज के तमाम ईमानदार इत्तेहाद और यगानगत में एक हो। ऑल बिलीवर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग इन वननेस। शायद आप मुश्किलात लगे आपको, लेकिन आज ये क्रिसमस, अगर अपने आप को आप इस कहानी में फिट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आज से मैं इस क्रिसमस की कहानी का हिस्सा बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं, तो जरूरत है कि आज खुदावंद को क्या तोहफा दे, क्या गिफ्ट है हमारे पास। तो वी कैन ऑफर आवर लव एज अ गिफ्ट टू गॉड। हम अपना दिल उसके हुजूर नजर करें। कोई खूबसूरत गीत आपने सुना होगा पंजाबी में, घर घर मंगला चार अज दिन खुशियां दा। उसका बड़ा प्यारा मिसरा है, ताड़ा दिल ओ मंगदा ते तो छेती नजर गुजार। आज जरूरत है, ये क्रिसमस हमसे मुतालबा करता है कि हम अपना दिल उसके हुजूर नजर गुजराने। लेकिन याद रखें मेरे जीरो, वी कैन गिव हिम आवर लाइव्स। हम अपनी जिंदगियों का तोहफा, अपनी जिंदगियों को उसके मुकद्दस हाथों के अंदर दे। लेकिन इसके साथ जरूरत है कि वी कैन गिव आवर बेस्ट टैलेंट टू आवर गॉड। खुदा ने जो तोड़ा दिया है, लॉकडाउन खत्म होता है, खुदा के घर जब हम खुलते हैं, शायद आप एक अच्छा गा सकते हैं, शायद आप अच्छा हवाला पढ़ सकते हैं, शायद आप एक अच्छी दवा कर सकते हैं, शायद आप चर्च इब्तिदा शुरू में चर्च होने से पहले आप लोगों को वेलकम कर सकते हैं खुदा के खानदान होने का, खुदा के खानदान का हिस्सा होने के नाते। लेकिन वो लहदा बात है कि हमारी रूटीन है, हमने आना ही आखिरी चंदे के टाइम पे होता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे हमारा बेस्ट टैलेंट मांगता है कि जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया है, आज ये क्रिसमस मेरे लिए नहीं, खुदा के हुजूर आज आप ये वादा करें कि ये क्रिसमस की कहानी, ये क्रिसमस की कहानियां जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, आज आप अपने आप को इस कहानी के अंदर फिट करें। यही हमारा हकीकी क्रिसमस है। खुदा आप सबको बरकत दे। और उसके साथ ही एक दफा फिर मैं अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारकबाद के साथ देता हूं।